انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہ رائے اپنے بیٹے کے نہیں پوچھ رہے کہ تم اگر اجازت دو تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گا، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ بیٹا کون ہے؟ اسماعیل ہے، جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، یہ وہ اسماعیل ہے جس نے ابراہیم کی گود میں پرورش پائی ہے، جس نے خلیل کے گود میں پرورش پائی ہے، جس نے ہاجرہ کا دودھ پیا ہے۔ اب اس کا امتحان لیا جائے کہ جسے پوری زندگی یہ جوانی تک یہی سکھایا جاتا رہا کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں جان دینے کی باری آئی تو اس وقت کوئی تامل نہیں کرنا ہے، کوئی غور و فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب بیٹے کا امتحان ہے، آزمائش ہے، فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو آپ نے بیٹے کا امتحان لیا، فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹے بھی اسماعیل تھے، ہاجرہ کا دودھ پیا تھا، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پیارے والد، اے میرے بزرگ والد، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ بیٹا دیکھیے، اگر آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو کہتے کیسے باپ ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، کیسے باپ ہو، تمہارے سینے میں محبت نہیں ہے کیا؟ بیٹا اسماعیل تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب انشاءاللہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ اگر رب مجھے اس آزمائش پر صبر دے تو اس میں اسماعیل کی کوئی کمال نہیں ہے، بس بلکہ اس رب کی توفیق ہے کہ اس رب نے اسماعیل کو اس آزمائش پر صبر عطا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا اے میرے والد، آپ کے رب نے جو حکم دیا وہ کر گزریے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبح سویرے نکل پڑے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس دن چشم فلک ایک نیا نظارہ دیکھ رہا ہے، ایک نیا منظر دیکھ رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ ابراہیم نے پوری زندگی مجھے تکلیف دی ہے، آج اگر ابراہیم کو اس کے راستے سے نہ ہٹا دوں تو میرا نام ابلیس نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہیں ابراہیم اور اسماعیل نظر نہیں آئے، کہنے لگے وہ باہر گئے ہیں، وہ باہر نہیں گئے ہیں، بچے کو ذبح کرنے لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اور ابراہیم تو وہ ہے جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کیا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا کہ اس کے رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب دیکھو کہ ماں کی محبت اولاد کے سامنے اور رب کی محبت کے سامنے کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، تم مجھے ابلیس رکھتے ہو، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر میرے رب کا حکم ہو تو 100 اسماعیل ہو، سب کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی۔ جب شیطان وہاں سے ناکام ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا تو وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے 3 پتھر اٹھا کے مارے، وہاں سے بھاگا۔ شیطان چیخ اٹھا اس دن کہ اے اللہ، یہ تیرا خلیل، یہ تیرا ابراہیم میرے جھانسے میں نہیں آ سکا، میں نے بہت کوشش کی، میرے جھانسے میں نہیں آ سکا۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل بچے کو لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پیشانی کے بل لٹا دینا تاکہ چہرے پہ نظر آپ کی پڑے اور آپ کے دل میں شفقت آئے اور آپ اس حکم سے پیچھے ہٹنے لگ جائے۔ میرے پیشانی کو، میرے منہ کو نیچے کر دینا تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے، اور پھر اپنے آنکھوں پہ پٹھی باندھ دینا تاکہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کیا۔ آپ کے ہاتھوں کو، پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب چھری پھیرنے لگی ہے۔ اب اللہ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج چشم فلک ایک نیا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تو آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، مولا کیا ہو رہا ہے؟ آسمان میں شور برپا ہوا، مولا کیا ہو رہا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ وہی
بندہ ہے جس کا تم نے کہا تھا مولا جس کو پیدا کرو گے یہ زمین میں فساد کرے گا، اللہ نے فرمایا یہ وہی بندہ ہے، آج میں نے آزمایا ہے، اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ آسمان میں شور برپا ہوا، مولا کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری چلا، جب چھری چلائی اللہ نے حکم دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اور آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا اے ابراہیم بس اب امتحان ختم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام